اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا انسان کے جو رہنے کرنے کا بندوبست ہے، جو تعلیمات ہمیں دین اسلام دیتا ہے، اس میں جو بھی ہمارے لیے جو بھی کچھ بندوبست کیا گیا ہے وہ طیب چیزیں ہیں، پاک صاف چیزیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنا دوست ان لوگوں کو بنائے گا جو کئی سالوں سے نہایا ہی نہیں ہے؟ عام رواجی جو معاشرے میں ہمیں فقیر اور درویش کی ڈیفینیشن ملتی ہے، وہ اصل میں کچھ اس طرح ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کئی سالوں سے نہایا نہیں، اس کے بال لمبے ہیں، بال بھی تراشے ہوئے نہیں، نہ داڑھی، اور اس کے بالوں میں مٹی ہے، کئی دنوں سے اس نے اپنا منہ بھی نہیں دھویا، اس کے ناک بھی بہہ رہا ہے، کانوں میں میل کچیل ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کھانے پینے میں یہ تمیز ہی نہیں کہ پاک، طیب اور خبیث چیز کیا ہوتی ہے۔ کسی کونے میں، کسی نکڑ پہ، کسی راستے پہ وہ بندہ بیٹھا ہے اور ہم اسے لقب دے دیتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، درویش ہے، کلندر ہے، مست ہے، اللہ والا ہے، ولی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنا دوست پاک صاف نہ رکھے؟ جس کے منہ سے، جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی تو نفس ایمان ہے، جو صاف پاک نہیں ہے وہ کیسے اللہ کا دوست بنے گا؟ تو فقیر اور درویش کی ڈیفینیشن آج کے بعد یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ فقیر، درویش، ولی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، توکل کرتے ہیں اپنے رب پہ، اپنے معاملات، جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ سارے اللہ پہ سونپ دیتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو فقیر کہا جاتا ہے۔ فقیر وہ ہے جس نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے، اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا۔ اسی وجہ سے قرآن میں فقیر کا لفظ، فقراء کا لفظ آیا ہے کہ اپنے صدقات فقراء کو دیں۔ اب فقراء صرف وہ فقراء نہیں ہوتا جو آپ کے دروازے پہ آتا ہے، فقراء تو وہ بھی ہے جس نے یہ سارے ٹینشن ختم کر دیے کہ مجھے کل کے لیے کچھ جمع کر کے رکھنا ہے۔ نہیں، فقراء کہتا ہے، فقیر کہتا ہے کہ میں کچھ بھی جمع نہیں کروں گا، جو کچھ دے گا مجھے اللہ دے گا۔ وہ مانگ کر کھاتا ہے کیونکہ اپنے لیے اس نے جینا ہی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک درجہ ہے، ایسا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اس کے رب کے فضل
کرم سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو فقیر وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ اس نے یہ سوچا کہ میں مانگ کر ہی جو کچھ دنیا میں میری ضرورتیں ہیں، جتنی ضرورت ہے وہ میں مانگ کے کھاؤں گا یا مانگ کے استعمال کروں گا۔ اور اس کا جو بہترین مثال یہ ہے، آپ کو صرف اگر یہی نظر آ رہا ہے کہ فقیر مانگ کر کھاتا ہے، تو اس کا دوسرا پہلو تو دیکھیں۔ یہی فقیر ہے جو اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہیں۔ توکل جب کرتے ہیں تو پورا توکل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ زبان سے بول دیا کہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے، اور جب معاملات آتے ہیں تو اتنے پریشان رہتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے۔ درویش لفظ یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ یہ در پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کس درس پہ بیٹھتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جانا، یہ اصل اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے لوگ بندے ہیں، یہ اپنا سب کچھ، پورے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو فقیر اور درویش ایک ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صرف ہماری زبان کا فرق ہے۔ عربی میں ہم اس کو فقیر کہیں گے، اور جب فارسی میں کہتے ہیں تو درویش۔ بہت ایسے لوگ گزرے ہیں، آپ اگر ہمارے جتنے بھی صوفیاء اکرام کو گن سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب درویشی کی زندگی اور فقیری کی زندگی گزاری۔ انہوں نے پسند کیا کہ ہم درویش بن جائیں، چاہے وہ مہاتما گوتم بدھ ہو، گرو نانک ہو، یا کبیرہ ہو، بابا بلے شاہ، جن کا بھی میں نام لے رہا ہوں، یہ سب لوگ، انہوں نے ایسے بھی ان میں لوگ موجود ہیں، جیسے مہاتما گوتم بدھ، سدھارتھ جس کا نام تھا، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا لیکن چھوڑ دیا سب کچھ۔ اور ایسے بہت سارے اچھے بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے چھوڑ کر وہ پیسوں، وہ عیاشی، ان سب چیزوں کو وہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور انہوں نے کیا کیا؟ درویشی کا رنگ اختیار کیا۔ انہوں نے فقیری کا جو مزہ ہے وہ لوٹنا شروع کیا۔ ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہوں، کسی بھی دین کے کا تعلق ہو، سب فقیر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ لیں، فقیری کی زندگی گزاری۔ سب سے بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی پوری زندگی فقیری کی طرح گزاری۔ اگر چاہتے تو سب کچھ ممکن تھا، لیکن بادشاہ ہوتے ہوئے بھی فقیری زندگی گزاری۔ اس طرح ہمارے، چاہے وہ اسلام کی تاریخ کے لوگ ہوں یا ہندو دھرم کے یا جین کے، کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، آپ کو فقیر ہی ملیں گے، درویش ہی ملیں گے۔ ولی اللہ جسے اللہ نے کہا ہے، وہ اصل میں فقیر اور درویش ہوتے ہیں۔
میں یہ بات آپ سب سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آج کے بعد یہ سننے کے بعد آپ یہ ذہن سے بالکل نکال دینا کہ فقیر وہ ہے جس کے لمبے لمبے بال، جو نہایا نہیں، جس میں نے پہلے بتایا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امید کرتا ہوں درویش، فقیر، یہ سارے نام ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی کس طرح ہوتے ہیں، ان کو پہچانا کس طرح جاتا ہے. ان کا کوئی گیٹ اپ نہیں ہوتا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ ان کا گیٹ اپ ہے، ان کے گیٹ اپ دیکھ کے آپ پہچانیں ان کو. نہیں، آپ ان کے عمل سے اور ان کا اورا، ان کے آس پاس کی انرجی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں.